السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے افعال متصرفہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ تین طرح کے ہوتے ہیں: ماضی، استقبال اور حال۔ ساتھ ہی ہم نے ماضی کے بارے میں پڑھ لیا، اس کی تعریف پڑھا اور اس کا حکم بھی پڑھا کہ آخر اس کا مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اگر کوئی عارضہ نہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہم مستقبل کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما مستقبل فعل راگویند کی بزمان آئندہ تعلق دارد، لیکن فعل مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آئندہ زمانے سے تعلق رکھتا ہو۔ و آخر او مرفوع باشد، اور اس کا آخر مرفوع ہوتا ہے، مگر بعارض، مگر کسی عارض کی وجہ سے۔ مرفوع مطلب اس پر ضمہ آئے، تو مگر بعارض یعنی کہ اگر کوئی عارضہ نہ ہو، مثلا لن وغیرہ نہ داخل ہو یا لم داخل نہ ہو، تو وہی ہوتا ہے۔ چوں یفعلو، یفعلو، تفعلو، یفعللو، جیسے یضربو، یسمعو، یکرمو اور یبعثرو، یہ ہو گیا مستقبل۔ اما حال، لیکن حال فعل راگویند کی بزمانۂ موجودہ تعلق دارد، ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ سے تعلق رکھتا ہو۔ و صیغۂ حال ہمچوں صیغۂ استقبال است، اور صیغۂ حال بھی استقبال کا ہی صیغہ ہوتا ہے۔ و از ہر یک ازیں یعنی ماضی و مضارع 14 کلمہ بیرون می آیند، اور ان میں سے ہر ایک سے یعنی ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک سے 14 صیغے نکلتے ہیں۔ سہ ازاں مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 مذکر غائب کے لیے ہیں۔ مر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ خاص، اس کا معنی ہوتا ہے خاص، لیکن یہاں پہ بطور تحسین کلام پیش کیا گیا ہے، یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سہ ازاں مر مؤنث غائب راست، ان میں سے 3 مؤنث غائب کے لیے ہیں۔ وسہ ازاں مر مذکر حاضر راست، اور ان میں سے 3 مذکر حاضر کے لیے ہیں۔ وسہ ازاں مر مؤنث حاضر راست، اور ان میں سے 3 مؤنث حاضر کے لیے ہیں۔ ودو ازاں مر حکایت نفس متکلم راست، اور ان میں سے 2 نفس متکلم کی حکایت کے لیے، یعنی کہ متکلم اپنی بات پیش کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ دور اول صیغہ وحدانی حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث یکساں است، پہلے صیغے میں یہ مذکر اور مؤنث اور دونوں کے لیے ایک ہی صیغے ہیں، اور در دوم صیغہ حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور دوسرے صیغے میں تثنیہ اور جمع ساتھ ہی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی یکساں ہی ہیں۔ و ہر یکی ازیں ماضی و مضارع بر 2 گونا است، اور ان میں سے ہر ایک یعنی ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں ہیں۔ معروف و مجہول، یعنی ماضی بھی معروف ہوگا اور مضارع بھی معروف ہوگا، ماضی بھی مجہول ہوگا، مضارع بھی مجہول ہوگا۔ وہ ہر یک ازیں نیز بر 2 گونا است، اثبات و نفی، اور ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ تو عزیز طلبہ، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ لکھیں کاپی میں، اسے محنت سے یاد کریں، اور تینوں کی تعریفیں الگ الگ لکھیں، یعنی کہ ماضی، حال اور استقبال کی تعریف الگ لکھیں، نیز ان کا حکم کیا ہے، کب مرفوع ہوں گے، کب مبنی ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ انشاءاللہ آئندہ سبق آپ پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق بس اتنا کافی ہے، آپ اسے شروع سے پھر سے یاد کر لیں، شروع سے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔